صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجانی الادب سے پہلا باب۔ مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں الباب الاول فی التدین والتقوی۔ پہلا باب ہے تدین اور تقوی کے بارے میں، یعنی دینداری اور تقوی کے بارے میں۔ باب اس کا مادہ ہے باون اجوف واوی، واو یعنی با واو اور با، اس کی جمع آتی ہے ابواب، افعال کے وزن پر جمع قلت ہے۔ الاول یہ اس میں تفضیل ہے، اس کی مؤنث آتی ہے اولا اور جمع آتی ہے اولن اور اولایات۔ فی تدین، فی یہ حرف جار ہے، اس کا یہ حروف عاملہ میں سے ہے، کیونکہ حروف عاملہ کی 5 قسمیں ہیں جو اسم عمل کرتے ہیں، ان میں سے ایک حروف جارہ ہے، اور حروف جارہ کتنے ہیں؟ 17 ہیں، ان میں سے ایک فی ہے، اور یہ اپنے مدخول کو جر دیتا ہے، کسرہ دیتا ہے۔ تدین باب تفاعل سے تقبل کے وزن پر ہے، مادہ اس کا دین ہے، یعنی معطل عین یائی۔ تقوی اس کا مادہ ہے وقایا، یعنی معطل فا واوی اور معطل لام یائی، لفیف مفروق۔ تقوی اصل میں وقوہ تھا، وا کو تا کیا اور پھر تقوی ہو گیا۔ یہ تقوی میں جو اعراب ہوگا وہ تقدیری اعراب ہوگا، یعنی اس میں مقصور والا اعراب ہوگا۔ اعتقاد، اعتقاد یا اعتقد اعتقاد، یہ باب افتعال کا مصدر ہے۔ باب افتعال کی علامت الف اور تا کا زائد ہونا ہے۔ الف تا کو ہٹا دیں تو مادہ بچے گا عقدہ، عقدہ مادہ اس کا، اور یہ صحیح ہے۔ وجود اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے وجود کا اعتقاد۔ اعتقاد یہ مضاف ہے، اور وجودی یہ مضاف الیہ مضاف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ پورا مل ملا کر کے وجودی کا مضاف الیہ ہے، پھر مضاف الیہ سے مل کر پھر مضاف الیہ ہوگا اعتقاد مصدر مضاف کا۔ اعتقاد مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوگا ہوا یا ھذا مبتدا محذوف کی، یعنی ھذا اعتقاد وجود اللہ تعالی، یعنی ھذا البیان فی اعتقادی وجود اللہ تعالی، یہ بیان ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے یقین کے بارے میں، وجود کے اعتقاد کے بارے میں۔ آگے بیان کر رہے ہیں اصل کتاب۔ اعلم ایھا الانسان، تو جان لے اے انسان۔ اعلم، علم یعلم، یعنی سمع اس موصوف ہے، اسمع اعلم یہ فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر، اور فعل امر یہ مبنی ہوتا ہے، مبنی پر سکون ہوتا ہے۔ فعل متعدی ہے، یہ فعل متعدی ہے۔ ایھا الانسان، اے انسان، اصل میں تھا یا ایھا الانسان، یا حرف ندا محذوف ہے، اور ایھا الانسان، ایھا الانسان کی تین طرح سے ترکیب کرتے ہیں۔ ایک ترکیب یہ ایھا موصوف ہا برائے تنبیہ، اور الناس کیا ہے؟ الانسان صفت، موصوف صفت سے مل کر منادہ مفعول بھی ایک ترکیب۔ دوسری ترکیب ایھا مبدل من ہا برائے تنبیہ، الانسان بدل، مبدل من بدل سے مل کر منادہ مفعول بھی۔ تیسری ترکیب ایھا مطبوع ہا برائے تنبیہ، اور الانسان عطف بیان، مطبوع عطف بیان سے مل کر منادہ مفعول بھی۔ تو اس 3 طریقوں سے ترقی کرتے ہیں۔ موصوف صفت والی صورت میں ایک اعتراض کر سکتے ہیں، وہ اعتراض یہ کہ صاحب ایھا موصوف ہا برائے تنبیہ، الانسان صفت، اور موصوف صفت سے مل کر آپ نے منادہ مفعول بھی بنایا، تو الانسان یہ جامد ہے، اور صفت جو ہوتی ہے وہ مشتق ہوتی ہے، یا وہ مشتق کی تعویل میں ہو تو وہ صفت بن سکتی ہے۔ تو آپ نے اس میں جامد کو صفت بنایا،
حالانکہ صفت یہاں پر جامد ہے اور جامد صفت نہیں بنتی ہے. ہاں اگر وہ مشتق کی تعویل میں ہو تو وہ صفت بن سکتی ہے، اور الانسان یہ مشتق کی تعویل میں بھی نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ جب منادا معرب باللام ہو تو اس کو صفت بنانا جائز ہے، یا اسم اشارہ کا مشار الیہ معرب باللام ہو تو اس کو بھی صفت بنانا جائز ہے. جیسے ھذا الرجل عالم، یہ آدمی عالم ہے، تو ھذا اسم اشارہ موصوف، الرجل مشار الیہ صفت، اسم اشارہ موصوف مشار الیہ صفت سے مل کر مبتدا، اور عالم کیا ہے خبر، مبتدا نے خبر سے مل کر جملے میں خبر یہ ہوا. تو قاعدہ کیا ملا کہ جب منادہ من رب اللام ہو یا اسم اشارہ کا مشار الیہ معرب باللام ہو، خواہ وہ جامد ہو یا جامد نہ ہو، تو اس کو اس صورت میں جامد کو بھی صفت بنانا جائز ہے. اب دوسری وجہ یہ کہ صاحب ایہا اور ایتھا یہ دو چیزیں لائی جاتی ہیں، ایک ایہا اور ایک ایتھا. تو ایہا یہ مذکر کے لیے لایا جاتا ہے اور ایتھا یہ مؤنث کے لیے لایا جاتا ہے. جیسے قرآن شریف میں یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو النفس یہ مؤنث معنوی ہے، تو اس کے لیے ایتھا لے کر آئے. اور یہ ایھا الانسان یا ایھا الناس بدو، تو بہت سی جگہ یہ ہے کہ مذکر کے لیے ایہا لایا گیا. ایسا کیوں؟ تو بتایا ایہا اور ایتھا اس لیے لایا جاتا ہے کہ دو اعلی تعریف ایک ساتھ جمع نہ ہو جائیں، کیونکہ منادہ یہ بھی معرب باللام ہے اور حرف ندا یہ بھی اعلی تعریف میں سے ہے. تو اگر ایہا اور ایتھا بیچ میں نہ لے کر آئیں تو دو اعلی تعریف کا ایک کلمے میں جمع ہونا لازم آئے گا، اور یہ کلام عرب میں مکروہ ہے. تو دو اعلی تعریف جمع نہ ہو جائیں، فصل کرنے کے لیے ایہا اور ایتھا لایا جاتا ہے. بہرحال انک مخلوقن، بے شک تو پیدا کیا گیا ہے، منادہ کے بعد ان پڑھا جاتا ہے. جیسے قرآن شریف میں یا بنی ان اللہ اصطفیٰ قال ربی انی وہن العظم، تو ربی یا ربی تھا، تو یا ربی انی وہن العظم منی، تو منادہ کے بعد ان پڑھا جاتا ہے. انک مخلوقن، بے شک تو پیدا کیا گیا ہے، انسان بے شک تو پیدا کیا گیا ہے. مخلوق یہ خلقہ فعل ماضی سے اسم مفعول مخلوق ہے. ولک خالقن، اور تجھے پیدا کرنے والا ہے. ولک خالقن، اور تجھے پیدا کرنے والا ہے. یہ کیا؟ ولک خالقن، اور تیرے لیے خالق ہے، تیرا ایک خالق ہے. وہو خالق العالمین، اور وہ تمام عالم کا پیدا کرنے والا ہے. وجمیع ما فی العالمین، اور ان تمام کا جو عالم میں ہے. اسے وجمیع بھی پڑھ سکتے ہیں، خالق کا مفعول بھی. وہو خالق العالمی، تو لفظ کے اعتبار سے عالمی یہ مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ منصوب ہے. اور وجمیع، تو جمیع کا عطف کیا گیا عالم پر، تو لفظ کے اعتبار سے عمل کریں گے تو وہ جمیعی، اور معنی کے اعتبار سے عمل کریں گے تو وہ جمیع، دونوں اعراب پڑھ سکتے ہیں، وہ جمیعی و جمیع. وہ خالق العالمی، اور وہ عالم کا پیدا کرنے والا ہے. وہ جمیع ما فی العالمی، اور ان تمام کا جو عالم میں ہے. ما یہ ما موصولہ ہے. وَإِنَّهُ وَاحِدٌ، بے شک وہ ایک ہے، بے شک وہ ایک ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے، یعنی خالق ایک ہے. کانا فی الازلی، وہ ازل سے ہے. ولیس لکونہ زوال، اور اس کے کون کے لیے اور اس کے وجود کے لیے زوال، کوئی زوال نہیں ہے. لغوی ترجمہ کریں گے کانا فی الازلی، وہ ازل میں تھا. ازل بولتے ہیں کہ جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، اور مفہومی ترجمہ وہ ازل سے ہے. ولیس لکونہ زوال، اور اس کے کون کے لیے اس کے وجود کے لیے کوئی زوال نہیں ہے. زوال لیسا کا اسم ہے، کیونکہ لیسا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے. اس کا عمل یہ ہے کہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب منصوب کرتا ہے. یعنی لیسا زوال لکونہ تھا.
وَيَكُونُ مَعَ الْأَبَدِ، اور وہ ابد کے ساتھ ہوگا، یعنی ہمیشہ کے ساتھ ہوگا. اب مفہومی ترجمہ کریں گے وہ ہمیشہ رہے گا. ازل اور ابد، ان دونوں کا معنی یہ ہے کہ ازل اسے بولتے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، اور ابد اسے بولتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہ ہو. وَلَيْسَ لِبَقَائِهِ فَنَاءٌ، اور اس کی بقا کے لیے کوئی فنا نہیں ہے، یعنی اس کی بقا کے لیے نہ ہونا نہیں ہے. وَلَيْسَ فَنَاءٌ لِبَقَائِهِ، یہ اصلی بات ہے. فناؤن یہ لیسا کا اسم ہے، اور لبقائِهِ پورا ملا کر کے یہ لیسا کی خبر واقع ہوگا. وجودہ فی الازل والابد واجب، اس کا وجود ازل میں اور ابد میں واجب ہے، ضروری ہے. اصلی بات تقدیم و تاخیر کیسے ہے؟ وجودہ واجب فی الازل والابد، تو وجودہ یہ مبتدا واقع ہوگا، اور واجب فی الازل والابد پورا ملا کر کے یہ خبر واقع ہوگا. وما للعدم الیہ سبیل، اور عدم کے لیے اس کی طرف کوئی راہ نہیں ہے. اصل عبارت نکلے گی وما سبیل للعدم الیہ، تو سبیل للعدم یہ ما جو لیسا کے مشابہ ہے، یہ اس کا اسم ہے، اور الیہ یہ جار مجرور سے مل کر اس کی خبر ہے. تو عبارت نکلے گی وما سبیل للعدم الیہ، یعنی عدم کا کوئی راستہ نہیں ہے الیہ اس کی طرف. سبیل کی جمع آتی ہے سبل. وہو موجود بذاتہ، اور وہ موجود ہے بذات خود. ہوا یہ مبتدا ہوگا، اور موجود بذاتہ پورا ملا کر کے اس کی خبر واقع ہوگا. ترکیب میں اشاروں کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اگر ترکیب کرنے بیٹھ جائیں گے تو بہت ٹائم لگ جائے گا، اس سے مقدار نہیں ہو پائے گی. اس لیے اشارہ کر کر کے میں ترکیب سمجھانے کی کوشش کروں گا. وہ موجود بذاتہ، اور وہ موجود ہے بذات خود. کل احد الیہ محتاج، ہر ایک اس کا محتاج ہے. اصلی بات کیا ہوگی؟ کل احد محتاج الیہ، یعنی ہر ایک اسی کا محتاج ہے. تو کل احد بترکیب اضافی ہو کر کے مبتدا ہوگا، اور محتاج الیہ پورا ملا کر کے اس مفعول اس کا متعلق یہ ملا کر کے اس کی خبر واقع ہوگا. وَلَيْسَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدٍ احتیاج، اور اس کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اصلی بات کیا ہوگی؟ لیس لہو احتیاج الی احد، اور اصلی بات نکالیں گے کیونکہ لیسا کا جو اسم ہے یہ احتیاج الی احد پورا ہے، اور لیسا کی جو خبر ہے وہ لہو ہے. تو اس لیسا کا اسم پہلا آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے. تو اس اعتبار سے عبارت ہوگی لیس احتیاج الی احد لہو، یعنی اس کسی کی طرف محتاج ہونا اس کے لیے نہیں ہے. احتیاج اس کا معنی ہے حوج، یہ معطل عین واوی ہے، اور یہ احتیاج یا احتاج یہ باب افتعال سے ہے، معطل عین واوی. وجود ہو بھی، اس کا وجود اسی سے ہے. وجود ہو مطلب کہ اضافی ہو کر یہ مبتدا ہوگا، اور بھی یہ ظرف مستقر ہو کر اس کی خبر ہوگا. وجود کل شیء بھی، اور ہر ایک کا وجود یعنی ہر چیز کا وجود بھی اسی سے ہے. تو وہ وجود کل شیء، تو وجود مضاف کل شیء بترکیب اضافی ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہوگا، اور بھی یہ ظرف مستقر ہو کر کے یہ اس کی خبر واقع ہوگا. ایک مرتبہ ترجمہ دیکھتے ہیں پورا. یہ علم تو جان لے ایھا الانسان، اے انسان، انک مخلوق، تو مخلوق ہے، ولک خالق، اور تیرا ایک خالق ہے. وہ خالق العالم وجمیع ما فی العالم، اور وہ عالم کا پیدا کرنے والا ہے، اور ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا جو
عالم میں ہے، دنیا میں ہے۔ وَإِنَّهُ وَاحِدٌ، بے شک وہ تنہا ہے، کانا فی الازلی، وہ ازل سے ہے، ولیس لکونہ زوال، اور اس کے وجود کے لیے کوئی زوال نہیں ہے۔ وَيَكُونُ مع الابدی، اور وہ ہمیشہ کے ساتھ ہوگا، یعنی ہمیشہ رہے گا۔ ولیس لبقائہ فناء، اور اس کی بقا کے لیے کوئی فنا نہیں ہے۔ وجودہ فی الازلی والابدی واجب، اس کا وجود ازل اور ابد میں واجب ہے۔ وما للعدم الیہ سبیل، اور اس کی طرف عدم کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ موجود بذاتہ، اور وہ بذات خود موجود ہے۔ کل احد الیہ محتاج، ہر ایک اسی کا محتاج ہے۔ محتاج یہ اسم مفعول ہے۔ ولیس لہ الی احد احتیاج، اور کسی ایک کی طرف محتاج ہونا اس کے لیے نہیں ہے۔ احتیاج یہ باب افتعال کا مصدر ہے۔ وجود ہو بھی، اس کا وجود اسی سے ہے۔ ووجود کل شیء بھی، اور ہر چیز کا وجود اسی سے ہے۔ صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب۔